سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں نے یہ قربانی کا جانور لیا جس پر لفظ ماشاءاللہ لفظ محمد، یہ لفظ محمد واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، تو امیر سنت سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کی احتیاطیں عنایت فرما دیجیے۔ اس میں تو نظر آیا ماشاءاللہ محمد، کسی میں نظر آتا ہے کسی میں نظر نہیں آتا، تو اس میں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کو وہ لٹائیں گے تو اسی طرح جس طرح سنت ہے، اور یہ ہے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، سیدھی کروٹ پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے، اور لٹانا تو الٹی کروٹ پر ہے، تو یوں تو بچت تو ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ جب اس پر کام کیا جائے گا، کھال ادھیڑی جائے گی یا ذبح کیا جائے گا، تو خون تو اس پہ لگنے کا پورا امکان ہے، جتنا ہو سکے بچائے۔ اب کھال ادھیڑ کر بھی اس کا جو پیس ہے نا وہ نکالنا ہوگا، ورنہ تو کیا وہ اس کو گھسیٹیں گے، اور اس کا پروسیس جو ہوتا ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے، ادب تو اس میں ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا کرنا پڑے گا، تھوڑا سا قیمت میں فرق آئے گا، لیکن لفظ محمد یہ انمول ہے، انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنی بڑی دولت ہے یہ، یوں 200-500 روپے کا ہو سکتا ہے کہ کھال میں دام میں فرق پڑ جائے، اور یہ پتہ نہیں کہ آج کل کھال کا کیا ریٹ ہے، یہ تو خیر یہ پرانی ہے، پہلے بھی چلی ہے یہ غالباً، یہ تو ہضم بھی ہو گئی ہوگی اب، یہ ایسا اگر کبھی ہو نا تو یہ پیس الگ کر لینا چاہیے، اس کو سکھا کر اس پر جو بھی پروسیس ہے اس کا کر کے احترام کے ساتھ اس کی فریم بھی لگائی جا سکتی ہے یادگار کے طور پہ، مگر اس پہ لکھیں کہ یہ ہم نے فلاں سال، تاریخ لکھی ہو، سن لکھا ہو کہ ہم نے یہ قربانی کی تھی، اس کے جانور، یہ ایک آپ کے پاس علامت رہے گی، ورنہ خالی لکھ دیں گے نا قربانی کے جانور کا، وہ پھر پتہ نہیں چلے گا برسوں کے بعد کہ یہ کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں لکھتے ہیں یہ آج کا منظر ہے، وہ سوشل میڈیا میں چلتا ہے، یا آج کا منظر ہے یا کل کا منظر ہے یا پرسوں کا، اس کی لائف بہت ہوتی ہے۔ اصل جو بھی مناظر ہوں، یہ ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں، تہجد کا منظر، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تہجد کا منظر آج کا، اب وہ کل پہنچے گا، کسی کو پرسوں پہنچے گا، اب پتہ نہیں آج کا یا پچھلے سال کی کوئی آج تھی اس کا ہے، پتہ نہیں چلتا نا، اس لیے ڈیٹ لکھنے کی عادت سب کو ڈالنی چاہیے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، تو یوں مطلب اب جو دیگر ہمارے دعوت اسلامی والے انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے انشاءاللہ سنیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، لکھنے سے یادگار باقی رہتی ہے۔ جامعات المدینہ والے بھی کچھ نہ کچھ وہ چلاتے رہتے ہیں، آج کا، کل کا، پرسوں کا، تو کل پرسوں تو یہ جس دن لکھا اس دن ہے نا، اس کے بعد جو 2 سال کے بعد بھی آپ کا پرسوں ہی رہے گا اس پہ لکھا ہوا، 10 سال کے بعد بھی کوئی دیکھے گا تو پرسوں ہی لکھا ہوگا اس پہ، کون سا پرسوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ہاں بھائی، ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعویل لی جائے گی، یعنی وہ اس طرح لکھا ہوا نہیں کہ ہم کو نظر بھی آئے، یعنی جو بھی کائنات، ساری کائنات یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو یہ نہ افلاک، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمینوں کو پیدا کرتا، اس طرح کی روایتیں۔ ہر شے جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ جی ہاں، اول ما خلق اللہ نوری،
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुस्नद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह में ना, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक, मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद थे इसमें। लेकिन अब मतलब ये हदीस पाक किसी खाइन ने, किसी गुस्ताख ने इसको निकाल कर छापी है किताब, जिसका रद्द किया उलमा ने, और पुराने नुस्खों में ये हदीस पाक मौजूद है। नूर मुस्तफा को कोई नहीं बुझा सकता यार, कौन बुझा सकता है? बस वो है, मतलब अपने अपने नसीब होते हैं। तो ये कि हर अल्लाह पाक ने सबसे पहले हजरत जाबिर ने अर्ज किया था बारगाह रिसालत में कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने क्या पैदा किया था, तो फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह पाक ने सबसे तुम्हारे नबी के नूर को, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर नबी जी का, हाँ नूर नबी का, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूर नबी का, अल्लाह पाक ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो यूं सब, फिर उस नूर से सारी कायनात पैदा की गई। तो यूं हर शे पे लिखा है नाम मोहम्मद। ये इसकी तावील समझ में आती है इस शेर की, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।